بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آپ کے سامنے روزانہ آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. جس سے ہم کو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ مومنین لاوارث نہیں ہے. اللہ ہر مومن کا ولی اور سرپرست. دوسری بات یہ کہ ایمان لانے کے بعد بھی ہر مومن کے سامنے زندگی کے کچھ اندھیرے آتے رہیں گے، لیکن ان اندھیروں سے گھبرانا نہیں چاہیے. چاہے وہ اندھیرے علمی ہو یا عملی، مومن کا کام ہے اندھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ہر مومن کے ولی اور سرپرست ہیں، اسے اندھیرے سے نکالیں گے اور جالے میں لائیں گے. تیسری بات قرآن مجید کی آیت کریمہ میں یہ بیان ہوتی ہے کہ اللہ کے برخلاف شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اجالے سے نکال کے اندھیرے میں لاتا ہے. شیطان سرپرست ہے کافروں کا، اور شیطان اور اس کے سارے ساتھی طاغوت اور اس کے سارے ماننے والے یہ سب آپ کے ساتھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے. میں نے اپنی پچھلی تقریروں میں آپ کے سامنے چند علمی اور عملی اندھیروں کا تذکرہ کیا ہے. آج جب میں اس سلسلے کلام کو اور سلسلے بیان کو ختم اور مکمل کر رہا ہوں تو بنیادی طور پر ایک بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ
یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے جس سے اگر مومن بچنے کی کوشش اور تدبیر کرے تو وہ بہت سے اندھیروں سے بچ جائے. اور وہ اندھیرا ہے سوچنے کے انداز کا غلط ہونا. اگر آدمی کے سوچنے کا انداز درست رہے تو پھر جتنے بھی اندھیرے آئیں گے وہ خدا کی تائید اور مدد سے دور ہو جائیں گے. سوچنے کا انداز صحیح کیسے رہے یہ خود ایک مسئلہ ہے. میرے خیال میں میں صحیح سوچ رہا ہوں, آپ اپنے خیال میں صحیح سوچ رہے ہیں, دوسرا اپنے خیال میں صحیح سوچ رہا ہے. لیکن میں قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ میں اس کی طرف نظری اور ہدایت کا سامان موجود ہے کہ ایمان لانے والوں سے خدا وعدہ کرتا ہے کہ ہم تم کو اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لائیں. تو ہمارے سوچنے کی فکر میں اگر ہم صحیح انداز برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم مومن ہیں, یعنی خدا پر ایمان لائے ہیں, نبی پر ایمان لائے ہیں, امام پر ایمان لائے ہیں, قرآن پر ایمان لائے ہیں, شریعت پیغمبر پر ایمان لائے ہیں. لہذا ہمارا سوچنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے ایمان کے مطابق ہو, نبی کے ایمان کے مطابق ہو, امام کے ایمان کے مطابق ہو, قرآن کے ایمان کے مطابق ہو, شریعت پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کے مطابق. بالکل اسی طریقے سے جیسے سونا کٹا جاتا ہے, ایک کٹوتی ہوتی ہے جس سے کٹا جاتا ہے اور فرق سے معلوم ہو جاتا ہے یہ کھوٹا ہے یا خرا. تو ویسے ہی ہمارے سوچنے کا انداز صحیح ہے یا غلط ہے, اس میں ہم کو ہمیشہ اپنے سوچنے کی بات, اپنی سوچی ہوئی بات کو ملانا پڑے گا کہ ہم جو خدا پر ایمان لائے ہیں اس کی جو صفتیں مانتے ہیں اس کے خلاف تو نہیں سوچ رہے. ہم نبی کو جو معصوم سمجھتے ہیں, علم لے کے پیدا ہونے والا سمجھتے ہیں, غلطی سے محفوظ سمجھتے ہیں, اس کے خلاف تو ہمارے سوچنے کا دھارا نہیں جا رہا. ہم نے امام کو معصوم مانا ہے, خدا کا مقرر کیا ہوا مانا ہے, زمانے کا سب سے بہتر انسان مانا ہے, تو ہمارے سوچنے کا انداز کے تقریرے کا ٹکرا تو نہیں رہا. ہمارا کوئی سوچنے کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے جو شریعت پیغمبر کے کسی حکم کے خلاف ہو. یہی کٹوتی ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز صحیح ہے یا غلط. میں آپ کی خدمت میں اس بات کی طرف اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے سوچنے کا انداز صحیح رہے گا تو عقیدہ بھی صحیح رہے گا, عمل بھی صحیح رہے گا. بطفیل محمد اور آل محمد نے سوچنے کے انداز میں کہاں خرابی ہو جاتی ہے اور کہاں سوچنے کا انداز صحیح رہتا ہے. میں اس سلسلے میں سب سے پہلے جناب شیخ مفید کی کتاب اقتصاد کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما, کچھ لوگ آ جاتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا سے کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو مولا نے کہا تم سننا چاہتے ہو ٹھیک ہے, مگر ہر آدمی ہماری ہر بات کے سمجھنے کا تحمل قوت برداشت نہیں رکھتا. یعنی ایسا کیسے ہوگا؟ آپ کچھ
بتائیں، ہم سنیں گے، ہمیں شوق ہے آپ سے علم حاصل کرنے کا اور باتوں کو سمجھنے کا. کیا تم سمجھ لو کہ ہمارا کلام کبھی مشکل ہوتا ہے جس کا اٹھانا ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا؟ کیا نہیں مولا، ہمیں آپ کی بخشش چاہیے، علمی بخشش چاہیے. اچھا اگر تم تیار ہو تو سے اٹھو، میرے گھر چلو. اب ابھی یہ سب وہ ہیں جو پرشوق ہے، ایمان سے سننا چاہتے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ مولا آپ ہمیں کچھ سنائے، ہم سنیں گے. اور مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر کلام سمجھنا آسان نہیں ہے، ہر آدمی میں قوت برداشت نہیں ہوتی، ہر ایک کی کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ ہماری ہر بات کو سمجھ سکے. یہ میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ سوچنے کا انداز اگر صحیح رہے گا تو پھر کبھی ہم اندھیرے میں گرفتار نہیں ہو سکے. لوگ آ کے مولا کے گھر میں بیٹھ گئے تو مولا نے اپنے بارے میں 4 باتیں کہیں، 4 باتیں. پہلی بات فرمائی کہ میں وہ ہوں کہ میں بلند ہوا اور ہر ایک کو میں نے اپنے قبضے میں کر لیا. اب لوگوں کی سمجھ میں کچھ آیا کچھ نہیں آیا، چہروں کی رنگت ذرا بدلی کہ مولا نے دوسرا فقرہ فرمایا، میں وہ ہوں کہ مردے کو زندہ کرتا ہوں، زندہ کو مردہ کرتا ہوں. اب کچھ کی حالت خراب ہو گئی کہ ابھی آج کیا کہہ رہے ہیں؟ چہروں پر گھبراہٹ تاری ہے. ان کے چہروں پر جو ذرا دیر پہلے سننے کے لیے بےتاب تھے، بے چین تھے. یہ مولا نے تیسری بات کہی، میں ہی اول بھی ہوں، میں ہی آخر بھی ہوں. وحشت اپنی آخری منزل پر پہنچ گئی کہ کیا سننے آئے تھے، کیا سن رہے ہیں. اس کے بعد مولا نے چوتھی بات فرمائی کہ میں ہی ظاہر بھی ہوں اور میں ہی باطن بھی ہوں. تو سب گھبرا کے اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کی زبان پر اور سب کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ معاذ اللہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو فقرے نکل رہے ہیں، یہ فقرے کوئی بھی بولے تو وہ کافر ہو جائے گا. چنانچہ یہ اسی تصور کو مولا کے بارے میں لے کے گھر سے نکلنا چاہتے تھے. جب دروازے کی طرف رخ کیا اور نکل جانا چاہا تو مولا نے دروازے کو آواز دی کہ دروازہ بند ہو جا. دروازہ بند ہو گیا. اب نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں رہا. تو جب مجبور ہو گئے، گھر کے اندر گر گئے، نکل بھی نہیں سکتے، تو مولا نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ ہمارا ہر کلام سننا آسان نہیں؟ سمجھنے کے لیے صلاحیت چاہیے، کیپیسٹی چاہیے، استعداد چاہیے. ہر ایک سے تعامل نہیں ہو سکتا ہے. تو تم جانا چاہتے ہو گمراہ ہو کے بیٹھو، اور جو میں نے کہا ہے میری بات کا مطلب تو مجھ سے سمجھو. میں نے واقعہ کیوں سنایا ہے؟ اگر آپ نے وجہ نہیں پہچانی تو میری بات اور میری محنت ضائع ہو جائے گی. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوچنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے. جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اول خدا ہے، آخر خدا ہے، ظاہر خدا ہے، باطن خدا ہے، زندہ خدا کرتا ہے، مردہ خدا کرتا ہے، ہر چیز پر قاہر اور ہر چیز پر قادر اور ہر تکلیف آنے والا خدا ہے. خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مولا کائنات جتنے لوگ ایمان لائے ہیں خدا پر، مولا کائنات اس میں سب سے ممتاز ترین ہے جو خدا پر ایمان لانے والے ہیں. تو جو ہم سے زیادہ خدا کو پہچانتا ہے
ہے وہ ایسی باتیں جو کر رہا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے جو خدا کی توحید کے خلاف نہ ہو، جو علی کی امامت کے خلاف نہ ہو، لیکن سوچنے والے کا انداز غلط ہو گیا۔ انہوں نے الفاظ جو تھے ان کا ظاہری مطلب سوچ کر کے یہ طے کیا کہ معاذ اللہ مولائے کائنات کی زبان مبارک سے وہ کلمے نکل رہے ہیں جو آدمی کو کافر بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو میں ابھی مولا کے جواب سنانے سے پہلے آپ کو ذرا دیر اس محل پر روکے رکھوں گا کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی موقع آنا چاہیے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہنے والا وہ ہے جو خدا کا پہچاننے والا ہے، جو خدا کا پہچانوانے والا ہے، جو ساری کائنات کو خدا تک پہنچانے والا ہے۔ وہ اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی ایسا ہونا چاہیے جو خدا پر ایمان کے مطابق بھی ہو اور مولائے کائنات کی شان کے مطابق بھی ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ ہم کو ہمیشہ جلدی مانی سمجھ کے فیصلہ کرنے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچنے کے انداز کو ہمیشہ صحیح رکھنا چاہیے۔ میں اب آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کے فکروں سے یہ گمراہ ہو گئے، یہ سمجھے کہ مولا خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں معاذ اللہ، لہذا وہ بخیال اس کے کہ یہ اب اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے خیال میں تصور کیا تھا کہ وہ کافر سمجھنا چاہتے تھے۔ جب نکلنا چاہتے تھے تو مولا نے کہا دروازے کو حکم دیا بند ہو جا، دروازہ جب بند ہو گیا کہا بیٹھو میں مطلب بتاتا ہوں، ایک سلوات بھیج میں مولا کا مطلب بیان کروں۔ میں نے پہلا فقرہ کہا کہ میں جب بھی بلند ہوا تو غالب ہوا۔ تم نے اس کا جو مطلب سمجھا وہ غلط سمجھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسلام کی تبلیغ میں جب بھی تلوار اٹھائی، جس پر تلوار اٹھائی تو تلوار میں نے اٹھائی اور اللہ نے مجھے غالب کیا۔ تم کو سب زیادہ وحشت اس بات سے پیدا ہوئی کہ میں نے کہا میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مردہ بھی کرتا ہوں، لیکن تم نے مطلب سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تو سوچتے کہ خدا کا پہچاننے والا، خدا کا پہچاننے والا علی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ تو سنو، میں سنت کو زندہ کرتا ہوں، بدعت کو مردہ کرتا ہوں۔ کیا میں نے تمہارے سامنے تیسرا فقرہ کہا ہے کہ میں اول بھی ہوں اور میں آخر بھی ہوں، تو تم کو سوچنا چاہیے تھا علی کہہ رہے ہیں جو خدا کے پہچاننے والے ہیں، جو دنیا کو خدا کو پہچانوانے والے ہیں، ان کی زبان سے اگر یہ نکل رہا ہے کہ میں اول بھی ہوں اور میں آخری بھی ہوں تو اس کا تم کو مفہوم سمجھنا چاہیے تھا۔ میں بتاتا ہوں میرا مطلب کیا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جب اسلام کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس شخص نے نبی کی نبوت کی تصدیق کی وہ میں تھا، اور جب نبی نے انتقال کیا تو سب سے آخر میں جسد مبارک کو پیغمبر کی لاش کو قبر میں دفنا کے نکلنے والا آخری آدمی میں تھا۔ کہا یہ جو تم نے کہا ہے، یہ جو تم نے میری زبان سے سنا ہے کہ میں ظاہر بھی ہوں اور میں باطن بھی ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ جو خدا کی صفت ہے یہ اس کو میں بتا رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں تمہارے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام کے حقائق تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، جو ظاہر حقائق ہے وہ بھی پیش کروں، جو پوشیدہ حقائق ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے کہ جب مولا کے سامنے مولا سے اپنی طرف سے اظہار کرنے والے، التجا کرنے والے، درخواست کرنے والے، خواہش کرنے والے کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں اور وہ پھر بھول جاتے ہیں کس سے سن رہے ہیں، کس حساب سے مطلب سمجھنا چاہیے، تو ہم کو پوری زندگی اگر مومن رہنا ہے اور زندگی کے اندھیروں سے بچنا ہے تو ہم کو اپنے سوچنے کے انداز کو ایمان کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ کوئی خیال آئے تو دیکھیں یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی خیال آئے تو یہ خدا کے صفات کے خلاف تو نہیں ہے، اس کی عدل کے خلاف تو نہیں ہے، امام اور نبی کے صفات کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت پیغمبر کے احکام کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو جب ہمارا انداز فکر صحیح رہے گا، ایمان کے مطابق رہے گا، تو کبھی ہماری زندگی میں اندھیرا نہیں پیدا ہو سکے گا۔ اور ذرا ہم نے اس کسوٹی کو چھوڑ دیا جس کا نام ایمان ہے اور اس سے الگ ہٹ کے سوچنا شروع کیا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، علمی اندھیرا بھی ہوگا، عملی اندھیرا بھی ہوگا اور گمراہی پیدا ہو جائے گی۔
صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. میں اپنی اس آخری مجلس میں جو اہم ترین آخری پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مومن کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا انداز فکر ہمیشہ صحیح اور درست ہو. صحیح اور درست ہو یعنی ایمان کے مطابق ہو، ایمان کے خلاف انداز فکر نہ پیدا ہو. اور جب کبھی بات سمجھ میں نہ آئے تو جلدی فیصلہ کرنے کے بجائے انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ مطلب سمجھ میں آ جائے جو ایمان کے مطابق ہو. میں اس سلسلے کا دوسرے کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی شیخ مفید نے اپنی کتاب اقتصاد میں لکھا، اسی سے میں نقل کراؤں، توجہ فرمائیں. امام نے فرمایا اپنے زمانے کے ساتھیوں سے، کیا فرمایا کہ تمہارا درجہ بلند ہے ان لوگوں سے جو آخری ایمان کے ساتھی ہوں گے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم میں سے آخری امام، آخری حجت ظاہر ہوگی تو جو اصحاب ہوں گے 12ویں امام کے، فرمایا ان کی منزل تم سے کم ہوگی اور تمہاری منزل ان سے بہتر ہے. لوگ خوش ہو گئے. کیا مولا وجہ بھی بتا دے کہ ان کا درجہ ہم سے کم کیوں ہوگا، ہمارا درجہ ان سے زیادہ کیوں ہے؟ تمہارا درجہ زیادہ اس لیے ہے، میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات سے لے کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زمانہ گزرا ہے، جو تاریخ گزری ہے، اس میں دین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ حالت خوف میں زندگی بسر کرنا پڑی. آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ کل کے محبان اہل بیت کو، کل کے دین اہل بیت کے ماننے والوں کو کیسے خوف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. میں آپ سے آج بھی یہ کہنے پر تیار ہوں کہ اگر آپ کو کل کے حالات کا اندازہ لگانا ہے تو آج بھی آپ ان ملکوں میں چلے جائیں جن ملکوں میں ان کی حکومت ہے جو دین اہل بیت کے ماننے والے نہیں. کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان ملکوں میں چلے جائیں جن میں ان کی حکومت ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے ہیں، ان کو جن کے دین کو نہیں مانتے ہیں، ان سے محبت نہیں رکھتے ہیں، تو وہاں جا کے ہمارا ہر آدمی اپنے کو سر سے پیر تک حالت خوف میں سمجھتا ہے. نماز پڑھتا ہے مگر چاہتا ہے پہچانے نہ جائیں، روزہ رکھتا ہے چاہتا ہے پہچانے نہ جائیں، حج کرتا ہے چاہتا ہے پہچانے نہ جائیں. دقتیں پیش آتی ہیں وہ پہلے کھول دینا چاہتے ہیں. اہل بیت کے مذہب کے ماننے والے کے لیے روزے کا وقت نہیں آیا ہے تو قدم قدم پر خوف کا احساس ہوتا ہے. ذرا پہچانیے آج کے زمانے میں جو آزادی کا زمانہ کہا جاتا ہے، جو جمہوریت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جو انسانی حقوق کے تحفظ کا زمانہ کہا جاتا ہے، جبکہ دنیا کھلی ہوئی دنیا ہے، اس میں آج بھی اہل بیت کے دین کے ماننے والوں کے لیے خوف کی حالت پیدا ہوتی ہے. تو ذرا سوچئے جب وہ حکومتیں تھیں جو اماموں کو قتل کیا کرتی تھی تو ایسی حکومتوں کے زمانے میں جو ائمہ کے دین پر باقی تھے وہ کیسے خوف میں رہتے تھے. تو امام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ تمہارا درجہ تمہاری منزل بلند ہے. آخری بار میں ایمان کے زمانے کے اساس سے، اور اس کی وجہ فرمائی کہ جب ہمارا یہ آخری بچہ ظاہر ہوگا تو تلوار کے ذریعے ظاہر ہوگا، دین الہی کو غالب کر دے گا، دوسرے سارے دینوں کو بے نشان کر دے گا. تو وہ زمانہ امن کا ہوگا، وہ زمانہ سکون کا ہوگا
اس زمانے میں محب اہل بیت کے لیے کوئی خوف نہیں رہ جائے گا. ظہور کے بعد خوف ہوگا تو کافر کے لیے ہوگا, منافق کے لیے ہوگا, دین کے نہ ماننے والے کے لیے ہوگا. دین اہل بیت کے ماننے والے کے لیے تو راضی راج ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا. تو وہ بے خوف ہو کے نماز پڑھیں گے, وہ بے خوف ہو کے دین کے ارکان بجا لائیں گے. تم آج حالت خوف میں اپنے دین کے ارکان ادا کر رہے ہو تو تمہاری منزل اس لیے زیادہ ہے کہ وہ خوف کے بغیر ہوں گے, تم خوف میں ہو تو وہ بغیر خوف کے دین کی پابندی کریں گے اور تم خوف میں رہتے ہوئے بھی دین کی پابندی کر رہے ہو. دیکھیے میری تقریر کا موضوع آپ فراموش نہیں کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوچنے کا انداز ہر وقت صحیح ہونا چاہیے, اور صحیح ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اسے ہم اپنے ایمان سے ملا لیں, خدا اور نبی اور امام اور قرآن اور شریعت پر ایمان سے ملا لیں. اگر ہمارے سوچنے کا انداز ایمان کے مطابق ہے تو ہم صحیح سوچ رہے ہیں, اور اگر اس کے خلاف ہے تو ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ اس کے ہمیں وہ معنی معلوم ہونا چاہیے جو ایمان کے مطابق. ابھی آپ کے خیال میں یہاں کوئی خاص بات نہیں, لیکن نہیں, جن کے سامنے کا یہ واقعہ تھا جہاں امام نے فرمایا تھا, وہی ایک آدمی نے کہا تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ اگر حضرت کا زمانہ نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ حضرت کا زمانہ آئے گا تو ان کے زمانے کے لوگوں کی منزل درجہ کم ہو جائے گا. جب تک ظہور نہیں ہوتا ہے تب تک جو لوگ مومن ہیں, محب اہل بیت ہیں, ان کی منزل زیادہ ہے. دیکھیے سوچنے کا انداز بدل گیا. مذہب بیان کر رہا ہے کہ ہمیں انتظار ہے اس دن کا جس دن آخری امام ظہور کریں گے اور دنیا سے کفر مٹ جائے گا, اسلام اور ایمان ہی باقی رہ جائے گا. سارا قرآن, ساری حدیثیں, خدا اور نبی اور سارے اماموں کا بیان ہمیں پیغام دے رہا ہے, انتظار کرو, بے چینی کے ساتھ انتظار کرو کہ کب ظہور ہوتا ہے. دعا کرو کہ جلد ظہور ہو جائے. تو ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے جلد ظہور ہونا چاہیے. اور جب یہ سمجھ میں آیا کہ ظہور کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان کی عبادت کی منزل کم ہو جائے گی, آج بغیر ظہور کے جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کی منزل زیادہ ہے, تو فوراً خیال پیدا ہوا اس کے معنی کہ ظہور ہونے میں بہتری نہیں ہے, بہتری کائے میں ہے. ظہور نہ ہونے میں, ظہور نہ ہو تاکہ ثواب زیادہ ملتا رہے. ایسے بہت سے مقامات ہوتے ہیں. میں صرف آپ کے سامنے نمونے پیش کر سکتا ہوں ایک تقریر, لیکن میرے موضوع کو آپ خاموش نہیں کریں گے کہ ہمیشہ سوچنے کا انداز مطابق ایمان ہونا چاہیے, مطابق ایمان ہونا چاہیے. جو اس نے ایمان سے کہا تو اس کے معنی تو یہی ہے کہ حضرت کا دور جتنی دیر میں آئے اس سے بہتر ہے. جب تک یہ خوف باقی رہے, یہ غیبت باقی رہے, تب تک مسلمانوں کا, مومنوں کا درجہ بڑھتا رہے گا. تو مسکرا کے فرمایا ہے کہ مگر تم نے ایک بات پر غور نہیں کیا, تمہاری نظر فقط ایک بات پر گئی کہ آج جو عمل کر رہا ہے وہ خوف کی حالت میں عمل کر رہا ہے, اسے ثواب زیادہ ملے گا, اور کل جو عمل کرے گا وہ اطمینان کی حالت میں عمل کرے گا, اس کا ثواب کم ہو جائے گا. تمہاری نگاہ اسی پر گئی, حالانکہ خدا چاہتا ہے کہ وہ دن آ جائے جب بے دینی مٹ جائے, خالی اسلام باقی رہ جائے. نبی منتظر ہے کہ وہ دن آ جائے کہ بے دینی مٹ جائے, اسلام باقی رہ جائے. ہم سب کے سب 12 کے 12 امام منتظر ہے کہ وہ دن آ جائے. تو یہ بتاؤ کہ خالی تھوڑے ثواب کی کم اور زیادہ ہونے کی بنا پر نہ اللہ کی خواہش پوری ہو, نہ نبی کی تمنا پوری ہو, نہ 12 اماموں کی تمنا پوری ہو. تم کیسا سوچ رہے ہو؟ کیا سوچتے ہو ہمیشہ ظلم غالب رہے اور ہم دین حق مظلوم رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ باطل مغلوب ہو جائے اور حق غالب آ جائے. تقابل یہ ہلکے پھلکے ثواب کے فرق کو مت دیکھو, جو اصل مقصد ہے اسے سامنے رکھو. صلوات دیجیے محمد میں نے آپ کی خدمت میں یہ 2 نمونے کس لیے پیش کیے ہیں؟ یہ 2 نمونے میں نے اس لیے پیش کیے ہیں کہ ہم کو ہمارے سامنے آیتیں بھی آئیں گی, ہمارے سامنے حدیثیں بھی آئیں گی, ہمارے سامنے تاریخ کے واقعات بھی آئیں گے, ہمارے سامنے زندگی کی الجھنیں بھی آئیں گی. لیکن جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو آدمی سب سے پہلے سوچتا ہے, سب سے آخر تک سوچتا ہے, کام کرتا جاتا ہے تب بھی سوچتا ہے, کام کر چکنے کے بعد بھی سوچتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہا ہے, اگر ہم ایمان پر
باقی رہنا چاہتے ہیں تو اللہ آواز دے رہا ایمان لانے والوں، ہم تمہارے ولی ہیں، سرپرست ہے، تم کو اندھیرے سے نکالیں گے اور اجالے میں لائیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو مین اندھیرا ہے وہ بیان کرنا چاہا ہے، وہ کیا ہے؟ انداز فکر کا غلط ہو جانا یہ اندھیرا ہے، اور انداز فکر کا صحیح ہونا یہ اجالا ہے۔ تو کبھی بھی ہمارے سامنے کوئی چیز آئے، اگر سمجھ میں ایسا مطلب آتا ہے جو مذہب کے خلاف ہے تو ہمیں انتظار، اور جس مسئلے میں کوئی حکم خدا نہیں ہے وہ مباح ہوگا۔ تو یہ کون چیز واجب ہے، کون چیز حرام ہے، کون چیز مکروہ ہے، کون چیز مستحب ہے، کون چیز مباح ہے، اس کا معلوم کرنا ممکن نہیں ہے جب تک ہم اس ماخذ کو نہ پڑھیں جہاں سے یہ احکام ملتے ہیں۔ اور وہ ماخذ صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور ایک 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں۔ میں آپ کی خدمت میں جو عام ترین گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، بہت کام آئے گی یہ بات اگر آپ یاد رکھیں گے۔ تو اگر ہمیں کوئی کتاب مل گئی، اس میں ایک حدیث ملی، یا ہم نے کبھی با ترجمہ قرآن مجید پڑھا اور ہم کو ایک آیت کا مطلب معلوم ہوا، ایسا ہوگا۔ مذہب کہتا ہے تم قرآن مجید با ترجمہ پڑھو تاکہ اس کے معنی مطالب تمہیں معلوم ہو۔ مذہب پیغام دیتا ہے کہ تم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا مطالعہ کرو تاکہ معصوم کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے دل و دماغ کو متاثر کر سکے۔ میں بڑی احتیاط سے جس بات کو کرنا چاہتا ہوں اس میں دوسری چیز شامل نہیں ہونے دیجیے گا۔ قرآن کے پڑھنے اور با ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مذہب خواہش رکھتا ہے، احادیث معصومین کے پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، نہ پڑھنے والے کی مذمت کرتا ہے، پڑھنے والے کو ثواب دیتا ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں کہ شان مومن یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو کم سے کم 40 حدیثیں یاد ہوتی ہیں۔ وہ مومن اگر شان مومن یہ ہے کہ اسے 40 حدیثیں یاد ہو تو مذہب یہی کہتا ہے حدیثیں پڑھو اور قرآن مجید پڑھو، مطلب سمجھو اس کا۔ لیکن جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں جسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، وہ یہ کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا حق حاصل ہے، ہمیں ائمہ معصومین کی حدیثوں کے پڑھنے کا حق حاصل ہے، لیکن کسی آیت یا کسی حدیث سے کسی حکم خدا کے فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہم کو نہیں۔ ہمارے سماج میں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، فلاں حدیث ہے لہذا یہ تو واجب ہونا ہی چاہیے، اور فلاں حدیث ہے تو یہ حرام ہونا ہی چاہیے، اور فلاں حدیث ہے تو یہ مکروہ ہونا ہی چاہیے، اور فلاں حدیث ہے تو یہ مباح ہونا ہی چاہیے۔ نہیں، ہماری غلطی ہے۔ ہم کو دعوت دی گئی ہے تم قرآن مجید پڑھو، ہم کو دعوت دی گئی ہے تم 14 معصومین کی حدیثیں پڑھو، مگر تم کو اجازت نہیں ہے کہ تم اس میں سے یہ طے کرو، فیصلہ کرو، ججمنٹ دو کہ اس سے یہ حکم خدا نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا نکالنے کے لیے صرف چند حدیثوں کے روایتوں کا پڑھنا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ آدمی نے پورے قرآن کا علم حاصل کر کے اپنے حافظے میں پورے قرآن کے علم کو محفوظ رکھا ہو، 14 کے 14 معصومین کی 37,000 حدیثوں کو پڑھ کے ان کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھا ہو، تاکہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو ساری آیتیں بھی اس کے سامنے ہو اور ساری حدیثیں بھی اس کے سامنے ہو۔ اسے یہ حق دیا جاتا ہے، اسے یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں حکم خدا معلوم کرے، اور جس کو اتنا علم حاصل ہوتا ہے وہ فقیہ کہلاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے لفظ کرنا چاہتا ہوں، جو شخص بھی غیر فقیہ ہے اسے قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے، ضرور پڑھے، ثواب ہے، دعوت دی گئی ہے پڑھنے کی، حدیثوں کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، دعوت دی گئی حدیثوں کے پڑھنے کی، لیکن غیر فقیہ کو اپنی پڑھی ہوئی حدیث اور آیت سے حکم خدا کے فیصلے اور ججمنٹ کا حق نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک حدیث پڑھی ہے، اور جو 10 حدیثیں پائی جاتی ہیں جن کے ملنے کے بعد فیصلہ ہوگا ان کا علم اس کو نہیں ہے۔ اس نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کی اور جو آیتیں تشریح کرتی ہیں ان
का इसे इल्म नहीं है। मेरी बात समझने में अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी मिसाल कर दूं जिसके बाद हर छोटे से छोटा बच्चा भी बात समझ जाएगा कि हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, मगर हमें फैसला नहीं करना चाहिए। क्या हुक्म खुदा कुरान और हदीस से निकलता है, ये जजमेंट और ये फैसला सिर्फ फकीह का हक है, हमारा हक नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर हमने चंद आयतें चंद हदीसें पढ़ के फैसला करना शुरू किया तो हम अंधेरे से उजाले से निकल के अंधेरे में जाने लगेंगे और शैतान हमको गुमराह करेगा। मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ, हम आप एक फार्मेसी में दाखिल हो गए, दवाखाने में दाखिल हो गए। चलिए आसान मिसाल बताया, जहां हर दवा पर काहे की दवा है उर्दू में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा, फारसी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, यहां नहीं लिखा, इंडिया में लिखा रहता है। तो हर जबान में लिखा है। क्या लिखा है? काहे काहे से दवा बनी है, किस किस फायदे के लिए। तो आदमी ये जरूर कहेगा, अगर तुमको अपनी और अपने घर वालों की सेहत को बरकरार रखना है तो दवाओं से बाखबर रहो। लेकिन हम फार्मेसी में दाखिल हो गए, अलमारियां भरी पड़ी है दवाओं से। ये दिमाग की बीमारियों की दवा है, और ये दिल की बीमारियों की दवा है, और ये जोड़ों के दर्द की दवा है, और ये ब्लड प्रेशर की दवा है, और ये जिगर खराब हो जाए तो दवा है, और ये फला बीमारी हो जाए तो दवा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने हर शीशी ले ली, अंग्रेजी में पढ़ लिया, उर्दू में पढ़ लिया, फारसी में पढ़ लिया, अरबी में पढ़ लिया। हम में से कोई आदमी है जो फैसला करे ये दवा इस्तेमाल करना? हर दवा में जो लिखा है वो पढ़ लिया है, लेकिन हमने से हर आदमी कहेगा हमको पूरे तौर पर मालूम नहीं है कि हमारी असल बीमारी क्या है। हम जो समझ रहे हैं यही बीमारी है या कोई और छुपी हुई बीमारी है। और ये दवा जितने कामों के लिए लिखी गई है, इसके अलावा और कौन कौन कामों में आती है ये हमें नहीं मालूम है। और हर दवा जब एक्शन करती है तो रिएक्शन भी करती है, इसका रिएक्शन क्या होगा, उसके लिए किस दवा की जरूरत है ये हमें नहीं मालूम है। तो पूरी फार्मेसी को ही हमारे हवाले कर दे, मगर हम एक टेबलेट, एक जरा सी जवारिश, एक जरा सा हर्फ पीने पर तैयार नहीं होंगे जब तक कोई इस इंसानी जिस्म और दवाओं का जानने वाला सामने आके न कहे तुम्हारी ये बीमारी है और तुम्हारे लिए ये दवा है। तो अगर हम फार्मेसी में हर दवा का हाल पढ़ सकते हैं लेकिन जजमेंट नहीं कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सारा कुरान और सारे हदीस पढ़ना चाहिए, मगर जजमेंट के लिए फकीह के पास जाना होगा जो बताए क्या वाजिब है, क्या हराम है, क्या हुक्म खुदा है। सलावत भेजिए मोहम्मद राज। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए कहना चाहिए कि आज हमारी सोसाइटी में जो सबसे बढ़ता हुआ अंधेरा है वो यही है कि हम में से हर आदमी फकीह बन जाता है। हम में से कोई आदमी बगैर लिखे डॉक्टर नहीं बनता है, कोई आदमी ऐसा नहीं है। मालूम ये हुआ कि पहले बंदरगाह में सामान ढोते थे, अब डॉक्टर हो गए। बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, डेकोरेशन मतलब तो बहुत अच्छा है, चलो तुमको दिखा दे। क्या नहीं, अभी हमें जिंदा रहना है, कब्रिस्तान में नहीं जाना है। तो जिसने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है वो डॉक्टर नहीं हो सकता है। फिर ये मजहब में क्या जबरदस्ती है, जिसने दीन में कुछ नहीं पढ़ा है वो फकीह बनना चाहता है, मुस्तहिद बनना चाहता है। मैं आपके सामने एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ जो मेरे जैसे आदमी के लिए कहना जरूरी भी है और आपके लिए सुनना भी जरूरी है, कि आप ये न समझे कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ, नहीं आप भी सुने और मुझे शामिल करके सुने कि मेरे ऐसे हजारों साकिर जो मिंबर पर आते हैं उनको अहकाम के सुनाने का हक है कि फला फकीह का ये फतवा है, ये बताने का हक है कि मासूमीन ने हमको ये अकीदा बताया है। लेकिन हमारे जैसे साकिरों को भी ये हक नहीं है कि हम कुरान और हदीस की 2, 4, 10 आयतें और हदीसें सामने रख करके फतवा देना शुरू कर दे। हमारी ड्यूटी भी तकलीद करने की है, इज्तिहाद करने की नहीं।
لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ وبا کہاں سے پیدا ہوئی کہ ہر مومن فتویٰ دینے لگا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہر بے پڑھا لکھا ذاکر ہو گیا تو ہر مومن نے سوچا یہ جب بغیر پڑھے لکھے مذہب بیان کرنے کے ذاکر بن سکتے ہیں تو بغیر وہ قرآن و حدیث پڑھے ہوئے مسئلہ کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ لیکن آپ یقین مانیے کل خدا کے سامنے ہم کو بھی حساب دینا ہوگا اور آپ کو بھی حساب دینا ہوگا۔ جس نے نعمت دی ہے اس نعمت کا حساب بھی دینا ہوگا کہ تم نے نعمت کس راہ میں صرف کی ہے۔ زبان دی تھی تو دین کے لیے صرف کی ہے یا گمراہی کے لیے صرف کی ہے؟ دماغ دیا تھا تو تبلیغ کے لیے صرف کیا ہے یا ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے صرف کیا ہے؟ اور میں آپ کی خدمت میں آج اپنے بیان کو ختم کر کہنا چاہتا ہوں، مولا شہید ہو گئے، معصومہ شہید ہو گئی، امام حسن شہید ہوئے، سید الشہداء شہید ہوئے، 11 کے 11 امام شہید ہوئے۔ آج کی رات امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے۔ آج ہم سب کا سب سے پہلا فریضہ ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں کہ مولا یہ غلام حاضر ہے، یہ کنیزیں حاضر ہیں، آپ اپنے مظلوم اور مسموم جن کو زہر دیا گیا تھا ان اپنے باپ کی تعزیت ہم غلاموں سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ کے ذکر مسائل کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے نبی نے کتنی رحمتیں جھیلی ہیں۔ دنیا سے آپ یہ فرماتے ہوئے گئے ہیں کہ کسی نبی نے اتنی مصیبت نہیں جھیلی، اتنے دکھ نہیں جھیلے جتنے میں نے جھیلی۔ معصوم کونین نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، معصوم کونین خود فرماتی ہوئی گئی ہیں کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر یہ مصیبتیں پڑ جاتی تو یہ دن رات بن جاتے، دن نہ رہ جاتے۔ ہمارے بقیہ ائمہ نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس کے لیے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ائمہ کی عمر کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا امامت جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی ظالم کے ظلم اتنے شدید ہوتے جا رہے تھے کہ ائمہ جلد سے جلد شہید ہو جاتے تھے۔ ذرا توجہ فرمائیں، ایک موقع آیا ہے جب بنی امیہ کی حکومت جا رہی تھی اور بنی عباس کی حکومت آ رہی تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام موقع ملا۔ دین الہی ہے، دین رسول ہے، دین اہل بیت ہے، مگر یہ ملت جعفریہ کیوں کہلاتی ہے قوم؟ یہ فقہ جعفری کیوں کہلاتی ہے؟ ایسا نہیں کہ یہ فقہ چھٹے ایمان سے شروع ہوئی ہے، اس فقہ میں ہر وہ مسئلہ ہے جو خدا نے جبریل سے بیان کیا ہے، جبریل نے پیغمبر سے بیان کیا ہے، پیغمبر نے مولا سے بیان کیا ہے، مولا نے بعد کے اماموں سے بیان کیا ہے، لیکن زمانے نے موقع دیا تھا چھٹے امام کو کہ وہ دنیا کو بتا سکے، زیادہ ان کے نام سے چیز مشہور ہو گئی۔ تو صرف چھٹے امام نے 65 سال کی عمر پائی، اس کے بعد ظلم بڑھتا گیا، ذرا پہچانیے کیسے بڑھتا گیا۔ چھٹے امام کے بعد 7ویں امام، آپ کی عمر 55 سال ہے اور 55 سال میں 14 سال آپ کو قید خانے میں رہنا پڑا۔ 3 مرتبہ آپ قید میں گئے، اور آخری مصیبت سمجھنا ہے تو یوں سن لیجئے کہ آخری مرتبہ قید خانے میں زندہ گئے تھے، پھر جنازہ نکلا ہے، زندہ نہیں نکلا۔ 8ویں امام کی عمر بھی 55 سال کی۔ 9ویں امام کی عمر 24 سال کچھ مہینے کی۔ 10ویں امام کی عمر 40 سال ہے اور 11ویں امام کی عمر 28 سال ہے۔ عمر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زمانہ تیزی سے جلدی شہید کرنا چاہتا تھا، تو پہچانیے کہ یہ ظلم کیوں بڑھ گیا تھا۔ یہ ظلم اس لیے بڑھ گیا تھا کہ جتنی امامت آگے بڑھ رہی تھی اتنا ہی دین پھیلایا جا رہا تھا، حق پہچنوایا جا رہا تھا، ایمان کی باتیں بتائی جا رہی تھیں، اور آج
غیبت امام میں ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے اور پورے قرآن مجید کی رعایت کے لیے تفسیر اہل بیت موجود ہے. آج معصومین کے 37,000 حدیثیں موجود ہیں. تو پیغمبر سے لے کے 11ویں امام تک جو میں نے ہلکا سا نقشہ رکھا ہے آپ کے سامنے ان مصیبتوں کا جو ہمارے ناخوں نے برداشت کی ہے، کیا ان مصیبتوں کا حق صرف اتنا ہے کہ ہم کبھی کبھی جمع ہو کے مجلس کر لیں، کبھی کبھی جلوس نکال لیں اور اس کے بعد بھول جائیں؟ نہیں، یہ سب کے سب ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ اگر تم کو ہمارے دکھ کا خیال ہے تو دنیا میں ہر باپ کا دل اس وقت سب سے زیادہ دکھی ہوتا ہے جب اس کی اولاد نالائق ہوتی ہے، تو ہمارا دل سب سے زیادہ. میں آپ کی خدمت میں تذکرے کو طول دیے بغیر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان آئمہ کی مصیبتوں سے اگر بے چینی پیدا ہوتی ہے تو اس بے چینی کے 2 حصے ہونا چاہیے. ایک حصہ ہونا چاہیے کہ آنکھ سے آنسو بہے، چہرے پر غم طاری ہو، ہاتھ سینے پر جائے ماتم کرنے کے لیے. اور دوسرا اثر یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی گناہ سامنے آئے تو اس سے ہم اپنے آپ کو اس لیے روک لیں کہ اگر یہ گناہ ہم نے کیا تو ہمارے رسول کو دکھ ہوگا، ہماری شہزادی کو دکھ ہوگا، ہمارے اماموں کو دکھ ہوگا. وہ کون سا شیعہ ہوگا جو اپنے کو شیعہ کہے گا اور ان کو دکھ پہنچائے گا؟ بس یاد رکھیے گا، میں اس جملے کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر باپ بے حد رنجیدہ ہوتا ہے اپنے بیٹے کی نالائقی دیکھ کر کے تو اماموں کو اور آقاؤں کو 1000 گنا دکھ ہوتا ہے جب ہم واجبات نہیں ادا کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہیں. ہم کو ایک ایک گناہ سے اپنے کو بچانا ہے. آپ حدیث پڑھیں گے تو اس میں میں نے کہا ہے اگر ہمارے شیعہ ہو تو دین خدا کے ہر حکم کی پابندی کرو. بس میں آپ کی خدمت میں اپنے سلسلے کلام کو مکمل کرتے ہوئے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں علمی اندھیرا بھی نہیں آئے گا اگر ہمارے سوچنے کا انداز صحیح رہے گا، اور عملی اندھیرا بھی نہیں آئے گا اگر ہمارے سوچنے کا انداز صحیح رہے گا کہ ہم گناہ کریں گے تو ہمارے آقاؤں کو دکھ ہوگا، ہم واجبات چھوڑیں گے تو ہمارے آقاؤں کو دکھ ہوگا. یہ بات میں آپ کے سامنے 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا، لیکن میں نے پھر کہی ہے جملے کو مکمل کرنے کے لیے. اب تک میں نے یہی کہا واجبات کو چھوڑ دیں گے تو ان کو دکھ ہوگا، گناہ کو کریں گے تو ان کو دکھ ہوگا، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ان غمگین آقاؤں کو خوشی ہوگی. اگر واجبات ادا کریں گے تو یہ روتے ہوئے آقا بھی مسکرا دیں گے. تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، ہم سب کا فریضہ کیا ہے؟ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے آقاؤں کو دکھ نہ ہو بلکہ ان کے دکھوں میں کمی ہو. بس ختم کی بات اور یہ کہتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی اور آپ کے نماز جنازہ کا وقت آیا تو چونکہ امام بچپن ہی سے پردے غیبت میں تھے، لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے، لہٰذا لوگوں کو خیال ہوگا کہ کسی سے نماز جنازہ پڑھوا دی جائے. کہ ایک مرتبہ 11ویں امام کے بھائی جعفر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے کہ ایک نوجوان گھر کا پردہ الٹ کے نکلا اور اس نے نکل کے کہا چچا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، میں اپنے باپ کی نماز پڑھاؤں گا. امام کے امور کا متولی امام ہوا کرتا ہے. اور اس کے بعد 12ویں امام نے نماز پڑھائی اور پھر پردے غیبت تو چلے گئے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کم سن تھے مگر آئے اور باپ کی نماز پڑھا کے گئے. لیکن اللہ زینب بھی لے جائی جا رہی ہے، سکینہ بھی لے جائی جا رہی ہے، رباب اور ام کلثوم بھی لے جائی جا رہی ہے، سید سجاد بھی لے جائے جا رہے ہیں، اور کس عالم میں لے جائے جا رہے ہیں کہ لاشیں کربلا کے میدان میں بکھری ہوئی پڑی. میں آپ کی خدمت میں ایک مخصوص تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کل ہمارے کان میں یہ آواز پڑے بھی کہ ایام عزا کا آخری دن ہے، عزاداری ختم ہو رہی ہے، تو یہ آواز
کان میں باقی رہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ آزاداری کے ختم ہونے کا کوئی دن نہیں آتا ہے جب تک کہ ظہور نہیں ہو جاتا ہے، جب تک باطل بے نشان نہیں ہو جاتا ہے، جب تک خون ناحق حسین کا بدلہ نہیں لے لیا جاتا ہے۔ میں آپ کے چند منٹ لینا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں تاکہ مصیبت اور غم کا حق بھی ادا ہو جائے۔ قافلہ قیدیوں کا قافلہ ادھر سے لے جایا جا رہا ہے جہاں کربلا کے میدان میں لاشیں بکھری ہوئی پڑی۔ دیر تک مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن جو چند فکریں پڑھنا چاہتا ہوں ان پر آپ توجہ دے دیں۔ جب عزیزوں نے اپنے اپنے وارثوں کی لاشیں دیکھی تو قیدی اونٹوں سے اتر پڑے۔ ہر قیدی نے اتر کے کسی نہ کسی لاش کے سرانے بیٹھ کے ماتم کرنا شروع کیا۔ زینب اتری، اپنے بچوں کی لاشیں بھی دیکھی، مگر بیوی اپنے بچوں کی لاش کے لاشوں کے پاس نہیں گئی بلکہ امام کے سرانے آئی۔ کسی کے پاس وہ دماغ نہیں ہے، کسی کے پاس وہ زبان نہیں ہے جو سوچ سکے اور بیان کر سکے کہ زینب نے حسین کے سامنے بیٹھ کے اس تصور کے ساتھ یہ بہن جا رہی ہے اپنے بھائی کو بے گوفن چھوڑ کے، کیا کیا کہا ہوگا، کس طرح روئی ہوگی، کتنی بیوی بے چین ہوگی، کیا بہن کیے ہوں گے، نہ یہ ہماری آپ کی زبان سے ادا ہوں گے، نہ اس ظلم کی تصور تک ہماری قوت فکر، ہمارا دماغ سوچ سکے گا اور پہنچے گا۔ لیکن اتنا میں ضرور کر سکتا ہوں کہ جب میں سوچتا ہوں تو میرے چھوٹے سے ناقص خیال میں اتنی سی بات آتی ہے کہ شاید بیوی بہت بے چین ہو کے آواز دے رہی ہوگی کہ بھیا بھیا، اگر تمہاری بہن کو یہ لوگ قیدی بنا کے نہ لے جاتے تو میں زندگی بھر تمہارے سرانے بیٹھ کے روتی، مٹھی مٹھی خاک بھی ڈالتی تو قبر بناتی، لیکن میرے مظلوم بھائی، تمہاری بہن بھی مظلومہ ہے کہ اسے بھی گرفتار کر کے لے جاتی۔ کتنا روئی ہوگی زینب، حسین کے سرانے بیٹھ کے کتنا روئی ہوگی زینب۔ بس مجھے 1 منٹ پڑا باقی ہے، 1 منٹ، اور اس منزل تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایام ادا کے آخری دن کے بعد بھی ہم کبھی یہ نہ سوچے کہ ایام ادا کا دن آخری آ گیا تو عزائے حسین کا آخری دن آ گیا۔ نہیں، عزائے حسین کا آخری دن کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بیوی رو رہی ہے، بھائی کے سرانے بیٹھی رو رہی ہے، بس میرے پاس لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اتنا ہی کہہ سکوں، زینب رو رہی ہے، زینب رو رہی ہے اور حسین کے سرانے رو رہی ہے۔ مگر روتے روتے بیوی نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو اس اونٹ پر نگاہ پڑی جس پر ہمارے آپ کے چوتھے امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا مولا، جب سب اتر آئے ہیں اپنے اپنے وارثوں کے سرانے رونے کے لیے تو آپ بھی اتر آئیے، تو میرا مولا اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرے گا کہ میرا حال تو دیکھو، میرے گلے میں دو ڈالا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھیلیاں پہنائی گئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، کمر میں زنجیر کا لنگر ڈالا گیا ہے، اور میرے پیروں کو اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیا گیا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ کتنی بے چینی ہوگی اس کی جو اونٹ سے اتر نہیں سکتا ہے۔ بس فقرہ سنیے، مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی زینب یہ فرماتی ہے کہ میری ایک مرتبہ نگاہ جو اٹھی اور میں نے سید سجاد کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ سید سجاد اتنا بے چین ہے کہ معلوم ہوتا ہے اب روح نکل جائے گی، اب جب نکل جائے گا۔ ایک مرتبہ جیسے بہن کے کان میں بھائی کی وصیت کی آواز سننے لگی جو چلتے وقت حسین نے کہا تھا، بہن زینب میرے بچے تمہارے حوالے، میری بہن زینب میرے بچے تمہارے حوالے۔ تو شاید زینب یہ کہتی ہوئی اٹھی، بھیا میں تمہارے سرانے بیٹھ کے روتی رہتی مگر تمہاری وصیت پر عمل کرنے جا رہی ہوں۔ گئی اور جا کے سید سجاد کے زانوں پر ہاتھ رکھا، کہا میرے لال، ارے اپنا دل سنبھالو، تم تو اتنا بے چین ہو کہ معلوم ہوتا ہے تب نکل جائے گا، روح پر بات کر جائے گی۔ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں کیسے میں بے چین ہوں، ارے میں جوان بیٹا ہوں اور زندہ ہوں اور میرے باپ کی لاش کچلی ہوئی سامنے پڑی ہے، دفنانا تو بڑی بات ہے، میں سرانے اتر کے رو بھی نہیں سکتا ہوں۔
ہوں. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا بیٹا مگر تم زمانے کے امام ہو, مجھ سے بہتر جانتے ہو, مجھ سے بہتر جانتے ہو. تمہارے باپ کی قبر بھی بن جائے گی, قبر کے لیے ساری دنیا سے لوگ زیارت کے لیے بھی آتے رہیں گے, اور جو زیارت کے لیے نہیں بھی آ سکیں گے یا جو زیارت کرنے کے لیے آئیں گے وہ تمہارے باپ کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئیں گے. تو جب جناب زینب نے یہ کہا تو سید سجاد نے آنسو پوچھ ڈالے. میری بیٹیوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, کبھی غم حسین کم نہ کرنا. اسی غم حسین کے سہارے سید سجاد نے آنسو پوچھے ہیں. اور مجلس میں تمام کروں گا. کیسے تمام کروں گا؟ قافلہ کربلا سے چلا تھا. کیسے چلا تھا؟ امام کے پیر باندھ دیے گئے تھے, پیٹ سے, اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیے گئے تھے. لیکن حسین کا بیٹا جب کوفے میں اترا ہے, جب کوفے میں اترا ہے, میں ایک لفظ کہہ سکوں گا, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکوں گا. جب پیر میں رسی باندھی گئی تھی تو رسی پیر پر باندھی گئی تھی, لیکن جب رسی کھولی گئی ہے تو رسی سید سجاد کی پنڈلی میں جگہ بنا چکی تھی. سید سجاد کی پنڈلی میں جگہ بنا چکی تھی. اللہ کیا گزر گئی ہوگی اس غریب پر, اس بیمار پر جو عاشور کے دن سے بیمار تھا, جسے توق بھی پہنایا گیا, جسے زنجیریں بھی جکڑی